أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں رسول اللہ، تو یہ غلط ہے، رسول اللہ لام کے اوپر پیش ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ، کچھ لوگ پڑھتے ہیں انا، تو یہ نون کے اوپر جزم تو ہے، لیکن جیسے کہ لام کے اوپر شد آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے، لیکن نون کے اوپر جزم ہے تو اس کے ساتھ تو ملا نہیں سکتے، ڈائریکٹ ہم الف کے ساتھ ملائیں گے، تو اس لیے پڑھا جائے گا اشہد اللہ، نہ کہ اشہد انا۔ تو اشہد انا پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اشہد اللہ پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگین واشہد انا، یہاں پہ اللہ ہے، کچھ لوگ اوپر بھی انا پڑھ دیتے ہیں اور نیچے بھی، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس اور اس میں فرق دیکھ لیں۔ یہاں پہ لام کے اوپر شد ہے، اس لیے ڈائریکٹ پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے، جو کہ نون ہے، نون کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پیچھے والے الف کے ساتھ ملائیں گے۔ لیکن نیچے جو ہے دیکھیں تو نون کے اوپر شد ہے، تو اسے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ڈائریکٹ ملا سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو الفاظ ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ انا پڑھا جائے گا اور یہ اللہ پڑھا جائے گا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بے شک۔ تیسرا کلمہ تومجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یہاں لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے،
تو جب بھی لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر ہو تو اسے موٹا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے، جیسے یہاں پہ ہے للہ والحمد للہ، للہ اس کو پڑھنا غلط ہے، للہ باریک پڑھا جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان پاک ہے، اللہ اللہ، اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، والحمد تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے، بے شک۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا، یعنی واحد یکتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، ولہ الحمد یحیی ویمیت، ویمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، أَبَدًا أَبَدًا، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، یعنی واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اس کے بعد ہے پانچواں کلمہ، پانچواں کلمہ استغفار، استغفار معنی بخشش، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته امدا او خطأ سرا او علانیة واتوب علیہ، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب والستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں، اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا، اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت
اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ بے شک۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر معنی کفر مٹانا۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ یہاں پہ ایک چیز خیال رکھنا ہے، وَتَبَرَّأْتُ یہاں پہ جھٹکا ہوگا، کیونکہ جب بھی حمزہ ساکن ہو الف ساکن ہو، یعنی اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا پھر وہ ساکن ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ الف ہے، اس کے اوپر جزم ہے، پیش کی طرح مڑی ہوئی، تو اسے جزم بولتے ہیں، یعنی یہ ساکن ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ہے۔ تو جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسے وَتَبَرَّأْتُ یہاں پہ جھٹکا آئے گا، وَتَبَرَّأْتُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرے شریک بناؤں جان بوجھ کر اور بخشش مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، یعنی ناراض ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے، چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے آج 6 کلمے کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ مزید ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، جس میں انشاءاللہ ہم وضو کا بیان دیکھیں گے، یعنی وضو کس طرح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ بھی یہ فل نماز سیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے ہمارے تمام لیکچر دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی بھی لیکچر مس نہ ہو اور آپ تک تمام انفارمیشن پہنچتی رہے انشاءاللہ۔ تو بنے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔